آپ ایک اعلیٰ انسان بھی تھے. حضرات محدثین جب سیرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ پہ غور کرتے ہیں تو اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ وہ عظیم انسان تھے کہ جن میں تمام نیک اوصاف اور تمام نیک خوبیاں بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں. صرف آپ میں ایک خوبی نہیں کہ آپ شرف صحابیت پر فائز نہیں. رسول اللہ کے صحابی ہونے کے علاوہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی تمام خوبی آپ میں موجود ہیں. حضرات یہ سوال میں اپنے سے بھی کرتا ہوں, آپ سے بھی کرنے والا ہوں. غور کیجئے, خطبات سنتے, دروس سنتے ہماری زندگی گزر چکی ہے. کون یہ دعویٰ کرتا ہے کہ الحمدللہ میں اپنی سیرت پہ مطمئن ہوں, میں اپنے کردار پہ مطمئن ہوں؟ حضرات معاف کیجئے, ہماری تو نمازیں وہ نمازیں نہیں جو نمازیں اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کریں, جو نمازیں ہمارے اسلاف پڑھا کرتے تھے. آئیے میں آپ کے سامنے حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ کا ذکر خیر کرنا چاہتا ہوں. حضرت حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تہذیب التہذیب میں اس بات کو نقل فرمایا. سعید بن مسیب رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں, ما اذن مؤذن منذ 20 سنہ الا وکنت فی المسجد. حضرات میں بھی نمازی ہوں, آپ بھی نمازی ہیں, لیکن اپنی نمازوں کا جائزہ لیجئے. حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں, ما اذن مؤذن منذ 20 سنہ الا وکنت فی المسجد. میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ 20 سال کے عرصہ میں 20 دن نہیں, 20 ہفتے نہیں, 20 مہینے نہیں, 20 سال کی میری زندگی میں میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ مجھے یاد نہیں کہ مؤذن نے مسجد میں اذان کہی ہو اور میں مؤذن کے اذان کہنے سے پہلے مسجد میں نہ جا پہنچا. 20 سالہ زندگی میں میری کوئی ایسی نماز نہیں. حضرات غور کیجئے, اذان کے بعد ہم چوکوں میں, چرستوں میں, گھروں میں بیٹھ کے یہ باتیں کرتے ہیں, بھائی ابھی بڑا وقت ہے, ابھی تو اذان ہوئی ہے, ابھی تو 15-20 منٹ ہے. لیکن حضرات غور کیجئے, ہمارے اسلاف, جیسا کہ آج کا میرا موضوع ہم اور ہمارے اسلاف, حضرات ہمارے اسلاف کی نمازوں کا یہ عالم تھا. حضرت امام اعمش رحمہ اللہ کے بارے میں حضرات محدثین کرام نے لکھا ہے. امام اعمش رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں, لم تفتنی الصلاۃ مع الجماعہ منذ 40 سنۃ الا مرۃ واحدہ حین ماتت والدتی وقد اشتغلت بتجہیزها وتکفینها. امام اعمش رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میری 40 سالہ زندگی میں صرف ایک نماز ایسی ہے جو نماز میں نے بغیر جماعت کی ادا کی ہے. حضرات غور کیجئے, یہ ہے ہمارے اسلاف, میری اور آپ کی نمازیں. آئیے جائزہ لیجئے. امام اعمش فرماتے ہیں میری 40 سالہ زندگی میں صرف ایک نماز ایسی ہے جو میں نے بغیر جماعت کی ادا کی. سائل نے سوال کیا, حضرت کیا وجہ, ایک نماز آپ نے جماعت کے بغیر ادا کیوں کی؟ فرمانے لگے, حین ماتت والدتی وقد اشتغلت بتجہیزها وتکفینها. ہوا یہ تھا کہ میری والدہ محترمہ انتقال کر گئی اور میں اپنی ماں کے کفن دفن میں مصروف ہو گیا اور میری عصر کی جماعت رہ گئی. حضرات آج ہم چوکوں میں جماعت ضائع کرنے والے, آج ہم چرستوں میں نماز ضائع کرنے والے, آج ہم مجلسوں میں نماز ضائع کرنے والے, آج ہم گھروں میں نماز ضائع کرنے والے. مجھے سلسلہ حدیث صحیحہ سے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آ رہی ہے. نبی کل کائنات نے ارشاد فرمایا, ایک نمازی آئے گا, عدالت الہی میں کھڑا کیا جائے گا, اللہ اس سے سوال کریں گے, میرے بندے بتلا کیا تو نماز پڑھتا رہا؟ وہ جواب میں کہے گا, یا ربی صلیت 60 سنہ. اے میرے اللہ, آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کیا نماز پڑھتا رہا؟ یا اللہ میں تو 60 سال نمازیں پڑھتا رہا. اور نماز پڑھنے والوں, ذکر کرنے والوں, روزہ رکھنے والوں, اپنی سیرت کا جائزہ لیجئے, کردار کا جائزہ لیجئے, عبادت کے حسن کا جائزہ لیجئے, نماز کے خشوع کا جائزہ لیجئے, نماز کی پابندی کا جائزہ لیجئے. نبی رحمت نے فرمایا, یہ بندہ کہے گا میرے اللہ صلیت 60 سنہ, 60 سال تک نمازیں پڑھتا رہا.
رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ فرمائیں گے تو ایک ایسا بدبخت ہے کہ تیری 60 سالہ زندگی کی نمازوں میں سے میں نے ایک نماز کو بھی قبول نہیں کیا، ایک نماز کو بھی میں نے قبول نہیں کیا۔ اور حدیث میں اس بات کی صراحت موجود ہے، فرمایا نہ تیرے رکوع میں خشوع تھا، نہ تیرے سجدے میں سکون تھا، نہ تیرے سجدے میں خشوع تھا۔ آئیے حضرات نماز کی فکر کیجئے، ہمارے اسلاف تو وہ تھے، ایک طالب علم اپنے استاد محدث گرامی قدر کی ملاقات کے لیے نکلتا ہے، دیکھا جب استاد محترم کے قریب ہوا، استاد محترم کے گھر کے پاس پہنچا، استاد محترم نماز پڑھ رہے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھی۔ یہ طالب علم شگرد بیان کرتا ہے، میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میرے استاد محترم نے، محدث نے اتنی پیاری نماز پڑھی کہ میں نے ساری زندگی کبھی اتنے خشوع کے ساتھ نماز نہ پڑھی تھی، اتنی خوبصورت نماز، لا تسأل عن حسنہن ولا تسأل عن طولہن، وہ 2 رکعت اتنی خوبصورتی کے ساتھ پڑھی، اتنی لمبی پڑھی کہ میں ان کا حسن بیان نہیں کر سکتا۔ لیکن جب استاد محترم نے سلام کے بعد جب آپ فارغ ہوئے، میں نے دیکھا استاد محترم کا چہرے کا رنگ زرد ہے، متغیر ہے، گھبرائے ہیں۔ میں نے پوچھا استاد محترم کیا وجہ ہے، آپ کے چہرے پہ زردی کیوں ہے، آپ کا رنگ تبدیل کیوں ہے؟ فرمانے لگے بیٹا میں نماز پڑھ کے فارغ ہوا، مجھے تو صرف ایک ہی خیال ہے، جب بھی نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہوں صرف ایک ہی خیال مجھے آ جاتا ہے، اگر کل قیامت کے روز میرے اللہ نے میری نمازوں کو قبول نہ کیا تو میں کدھر جاؤں گا؟ اگر میرے اللہ نے میری نمازوں کو قبول نہ کیا۔ حضرات آئیے ان مجالس کا ایک مقصد ہے، ان مجالس کا ایک بہت بڑی غرض و غایت ہے، وہ یہ ہے ہماری نفوس کی اصلاح ہو سکے، ہم اپنے اللہ کے قریب ہو سکیں۔ آئیے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے نماز کے حوالہ سے حضرت امام بشر بن حسن رحمہ اللہ تعالی ان کے بارے میں نقل فرمایا، یہ وہ نماز پڑھنے والے لوگ، اللہ کے سامنے رکوع و سجود کرنے والے لوگ، حضرت امام بشر بن حسن رحمہ اللہ تعالی آپ کو صفی کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ یہ صف جو ہے اس کے آگے اگر یا لگا دی جائے تو یہ صفی بن جاتا ہے۔ حضرت امام بشر بن حسن الصفی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ آپ صفی ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت بشر رحمت اللہ علیہ کو یہ صفی کیوں کہا جاتا ہے؟ پتا چلا کان یلزم الصف الاول فی مسجد البصرہ منذ 50 سنۃ، کہ حضرت بشر بن حسن رحمہ اللہ تعالی 50 سال تک بصرہ کی جامع مسجد میں پہلی صف میں نماز پڑھتے رہے۔ پہلی صف میں نماز پڑھنے کی وجہ سے حضرت امام بشر بن حسن رحمہ اللہ تعالی صفی کے لقب سے یاد کیے جاتے تھے۔ حضرات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آخر کیا وجہ ہے نمازوں کی پابندی، آخر کیا وجہ ہے نمازوں کا خشوع آج ہمیں حاصل کیوں نہیں، آج ہماری نمازوں میں لذت کیوں نہیں؟ آپ کی خدمت میں یہی گزارش ہے، اول فرصت میں نماز کا ترجمہ پڑھ لیجئے، نماز کی تشریح پڑھ لیجئے۔ جو بغیر ترجمے اور تشریح کے نماز ادا کرتا ہے وہ ساری زندگی نماز کی لذتوں سے محروم رہتا ہے، نماز کی رونقوں سے برکتوں سے محروم رہتا ہے۔ اور آئیے حضرات ہمارے اسلاف وہ تھے جو کائنات کے معزز ترین انسان تھے، انبیاء و رسل والی تمام صفتیں حضرات محدثین کرام ہمارے اسلاف میں بدرجہ اتم موجود تھی۔ آپ تقویٰ دیکھیں، نماز دیکھیں، طہارت دیکھیں، حج عمرہ دیکھیں، خاموشی دیکھیں، جہاد دیکھیں، ذکر اذکار دیکھیں، اور یقین مانیے ہماری تو حالت یہ ہے، اور پاکستان میں یہ سوچ بہت زیادہ پائی جاتی ہے، حج کے لیے تب جانا ہے جب بڑھاپے کی عمر آئے گی، عمرے کے لیے تب جانا ہے جب بڑھاپے کی عمر آئے گی۔ آئیے حضرات جو ہمارے اسلاف تھے وہ کس قدر کثرت کے ساتھ حج کرنے والے تھے۔ حضرت امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیار اعلام النبلاء میں حضرت سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کے بارے میں نقل فرمایا کہ حضرت سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ تعالی یہ 11 سال کی عمر میں حضرت سفیان رحمہ اللہ نے پہلا بیت اللہ کا حج کیا۔ جب میدان عرفات میں کھڑے تھے یہ ننھا منا محدث 11 سال کی عمر ہے، بیت اللہ کا حج کر رہا ہے، میدان عرفات میں کھڑے ایسے ہاتھ اٹھا کے
اپنے رب سے ہم کلام ہوتے ہیں، کہنے لگے اللہم لا تجعلہ آخر عہد کا